سامعین محترم، اللہ جل شانہ نے کائنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت ہر اس قول اور فعل کا نام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ بندہ مومن کو اپنی زندگی کا شعار یہ بنانا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے وہی بات کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اپنی زبان میں نرمی کو پیدا کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کرنا، یہ مومن کی فراست ہے اور اس کی سعادت مندی ہے۔ لیکن اگر اس نعمت کو جو زبان ہے اس کا استعمال غلط کیا جائے اور دنیا کے اندر معمولی بات پر لعنت کی جائے تو یاد رکھنا قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو قول کے ساتھ نہیں بلکہ فعل کے ساتھ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ کی ان پہ لعنت ہو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لعنت کیا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت میں خطورت کیا ہے؟ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ قریب ہے، اس سے قبل کہ ہم اس مہینے میں داخل ہوں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس لیے تیار کرنا ہوگا کہ ہم نے رحمتیں لینی ہیں تو وہ کیسے ممکن ہوں گی۔ ہمیں کون سے کام چھوڑنے ہیں جس سے انسان ملعون ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں اللعنہ جس کا مطلب ہے شرمندہ کرنا، گالی دینا، دھتکارنا، نیکی سے دور کرنا، اور لعنت دھتکار کو بھی کہتے ہیں، پھٹکار کو بھی کہتے ہیں۔ اور جس شخص کے بارے میں ملعون کا لفظ بولا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بدبخت ہے، منحوس ہے، یہ رسوا ہے، یہ شیطان ہے، یہ اللہ کی رحمت سے اور بھلائی سے دور کیا گیا ہے، یہ بہتری اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا ہے، یہ دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والا ہے۔ ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللعن الطرد والابعاد من رحمت اللہ، لعنت سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی برکت سے دور ہے۔ وقال اہل اللغة لعنه الله أي طرده وأبعده من الخير واستحق العذاب فصار هالكا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لعنہ اللہ، شیطان پہ اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور خیر اور بھلائی سے دور کر دیا۔ واستحق العذاب، اور وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا گیا۔ فصار هالكا، وہ دنیا کے اندر بھی اسی طرح ہی تلملاتا رہے گا اور قیامت کے دن بھی جہنم رسید ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، اسلام نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں لعنت کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، میں تو دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، نہ تو مومن لعنتیں کرتا ہے، نہ یہ طعن و تشنیع میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، نہ یہ فحاشی کے قصے اور کہانیاں سناتا ہے، اور نہ ہی یہ بدگو ہوتا ہے، بلکہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ جرموز ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اوصیک الا تکون لعانا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم لعنت کرنے سے بچ جانا، تم قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، جو لعنت کرتا ہے، جو لعنت کو اپنی زبان پہ لاتا ہے اور بار بار اس کو کرتا ہے، یہ ایسا شخص ہے جو قیامت کے دن سفارشی نہیں بن سکے گا، گواہ نہیں بن سکے گا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يكون اللعانون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، جو دنیا میں لعنت کرنے والے ہیں نہ یہ سفارشی بنیں گے اور نہ یہ دنیا کے لیے گواہ بنیں گے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن۔ جب بندہ لعنت کرتا ہے وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف آتی ہے، پھر زمین کو بھی اس کے سایہ کر دیا جاتا ہے، کبھی وہ دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، پھر جس کی طرف لعنت بھیجی گئی ہے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو یہ لعنت اسی کی طرف لوٹ آتی ہے جو لعنت کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، ایک ساتھی اپنی سواری پہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انزل عنہ، ادھر جاؤ، فلا تصحبنا بملعون، کوئی ملعون چیز ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ عزیزان گرامی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله، جو شخص کسی کو کافر کہہ دیتا ہے یہ تو ایسا ہے جیسے یہ اس کا قاتل ہے، اور جو لعنت کرتا ہے اور مومن پہ لعنت کرنا یہ اس کے قتل کے مترادف ہے۔ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ کون سے ایسے لوگ ہیں جب اپنی زندگی کو اسلام کے طریقوں کے مطابق نہیں گزارتے، اپنی زبان کو بے لغام کر دیتے ہیں اور اپنی زبان سے ہر وہ رطب و یابس بولتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کی معصیت میں گزارتے ہیں جس کے سبب وہ ملعون ٹھہرائے گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم وساءت مصیرا۔ مشرک پہ بھی لعنت ہے، مشرک عورت پہ بھی لعنت ہے، جو اللہ کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہیں ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اگلا وہ شخص جس کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے جو حالت کفر میں مر جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، نہ توبہ کرتا ہے نہ ایمان کو قبول کرتا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین، وہ لوگ جو کافر ہیں اور مر جاتے ہیں نہ توبہ کی ہے ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے۔ اللہ ہمیں دین میں استقامت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو شخص یہود و نصارہ کی مشابہت کرتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود یہودیوں پر بھی لعنت ہے، عیسائیوں پر بھی لعنت ہے۔ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ لعنت ہو یہودیوں پر، لعنت ہو عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ وحشر معهم يوم القيامة كما في رواية أخرى، اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کو ساتھ نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جو مرتد ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم
وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ان لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے گا جو دین کو قبول کر لینے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں؟ ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کو کیا سزا ملے گی؟ ان پہ اللہ کی لعنت ہے. والملائکہ والناس اجمعین، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور پوری کائنات کی لعنت ہے. عزیزان گرامی، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور بیوی ثابت کرنے والا جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا پھر بھی انکار کر دیتا ہے، ملعون ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. عزیزان گرامی، ایمان کی دولت آ جانے کے بعد جو شخص اپنی زندگی کو منافقت کا روپ دھار کے چلتا ہے، زبان پہ بھی منافقت، عمل کی بھی منافقت ہے، ان منافقوں پہ اللہ کی لعنت ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں منافقوں پہ بھی لعنت ہے، منافق عورتوں پہ بھی لعنت ہے، کافروں پہ بھی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کا ٹھکانہ یہی ان کے لیے کافی ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے. عزیزان گرامی، جو بندہ مومن اپنے مومن بھائی کو قتل کرتا ہے وہ بھی ملعون ہے. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر توبہ نہیں کرتا اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، اللہ کی غضب کا مستحق ہے، اس پہ لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. اللہ مسلمانوں کے اندر محبت کو پیدا فرمائے. عزیزان گرامی، والدین کو گالی دینے والا بھی ملعون ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من سب ابا، جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے اس پہ وہ ملعون ہے. ملعون من سب امہ، جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے وہ بھی ملعون ہے. ملعون من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نذر و نیاز دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، ملعون ہے. ملعون من غیر تخوم الارض، وہ شخص بھی لعنتی ہے، ملعون ہے. اللہ کی پھٹکار ہے، دھتکار ہے جو معمولی زمین کو ہتھیانے کے لیے راستے بدل دیتا ہے، زمین کے نشانات کو ختم کر دیتا ہے. ملعون من کمہ اعمى عن طریق، جو نبی نے شخص کے ساتھ ہمدردی کے بجائے اس کو غلط راستہ بتاتا ہے وہ بھی ملعون ہے. ملعون من لعن والدیہ ولعن اللہ. وملعون من وقع على بہیمہ، جو کسی جانور کے ساتھ برا فعل کرتا ہے وہ بھی ملعون ہے. ملعون من عمل بعمل قوم لوط، جو لوط علیہ السلام کی قوم جیسے برے اعمال کرتا ہے وہ بھی ملعون ہے. اللہ امت اسلامیہ کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے. علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدی، اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ماں باپ پہ لعنت بھیجتا ہے. ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی دیتا ہے وہ بھی ملعون ہے. ولعن اللہ من آوى محدثا، جو کسی بدعتی کو جگہ دیتا ہے اس کے ساتھ وہ پیار و محبت جماتا ہے، اس کو ہم نوالا ہم پیالہ بناتا ہے، جھوٹے دانت نکال کے
جھوٹی محبت کا مظاہرہ کرتا ہے، جو مومنوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے وہ بدعتیوں کے ساتھ کرتا ہے، ملعون ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور جو زمین کے نشانات زمین کو ہتھیانے کے لیے بدل دیتا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ امت اسلامیہ کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے اور پوری کائنات کی لعنت ہے۔ عزیزان گرامی، حق آ جانے کے بعد حق قرآن مجید ہے، حق اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کو چھپانے والوں پر بھی لعنت ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آیات دی ہیں پھر ان آیات پہ پردہ ڈالتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، قرآن حق ہے سنت حق ہے اس کو چھپا دیتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے ان لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پاک دامن خاتون پہ تہمت لگانے والے پر بھی لعنت ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں اور غلط باتیں جماتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ملعون ہیں آخرت میں بھی ملعون ہیں، اور قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ وہ عورت جو اپنے خامد کو ناراض کر لیتی ہے اور اسی حالت میں خامد رات کو گزارتا ہے، وہ عورت دنیا جہان کی ڈگریاں حاصل کرنے والی ہو ملعون ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، جو عورت اپنے خامد سے جدا ہو کے سوتی ہے، خامد ناراض ہے، صبح تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ وفي رواية أخرى، اور دوسری روایت میں آتا ہے، حتى ترجع، جب تک اپنے خامد کی طرف لوٹ نہیں آتی، اس کو راضی نہیں کرتی، اس وقت تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ وہ عورت جو مصیبت کے وقت اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے، اپنے چہرے کو نوچتی ہے، وہ بھی ملعون ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، لعنت ایسی عورت پر جو مصیبت کے وقت اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے، اپنے چہرے کو نوچتی ہے اور جاہلیت کی باتیں کرتی ہے، کیا کریں مصیبت ہمارے گھر نہیں آنی تھی، ہمارے باپ کو اللہ نے لے کے جانا تھا۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت سے بچائے اور معمولی جو تکلیفیں آتی ہیں اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو دین اسلام کو چھوڑ کر امت اسلامیہ کے لیے جو اللہ کے رسول نے قواعد بیان کیے ہیں شادی اور طلاق کے، ان کو چھوڑ کر حلالے کی طرف آتا ہے، حلالہ کرنے والا اور جس شخص کے لیے کیا جاتا ہے ملعون ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الا اخبرکم بالتیس المستعار هو المحلل والمحلل له، میں تمہیں مانگا ہوا سانڈ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ بیان کیا گیا، بتائیے وہ کون ہے؟ فرمایا جو حلالہ کرنے والا ہے، یہ مانگا ہوا سانڈ ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، جو حلالہ کرتا ہے اور جس شخص کے لیے جس خامد کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، دونوں پر لعنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لعن اللہ الزواقین والذواقات، جو اس طرح مزے چکھنے والے ہیں، جو عورت ہو جو مرد ہو، ان دونوں پہ لعنت ہے۔ اللہ امت اسلامیہ کو اس بغیرتی سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، فطرت پر مصنوعات کو ترجیح دینے والے پہ لعنت ہے۔ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری شکل بنائی ہے، جو چہرے پہ عورتیں نشان بناتی ہیں اور اپنی آنکھوں سے اوپر سے بالوں کو صاف کرتی ہیں، اور وہ عورت جو اپنے دانتوں میں سوراخ کرتی ہے، اور وہ عورت
جو اپنے بال نقلی لگاتی ہے ملعون ہے۔ اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو مرد عورت کی مشابہت کرتا ہے، جو عورت مرد کی مشابہت کرتی ہے، اس پہ بھی لعنت ہے۔ لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء، جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتے ہیں، دونوں ہی ملعون ہیں۔ اور اگلی بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، جو شخص عورت کا لباس پہنتا ہے ملعون ہے، جو عورت مرد کا لباس پہنتی ہے ملعون ہے۔ لعن اللہ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، جو عورت مرد کا لباس پہنتی ہے، مردانہ لباس پہنتی ہے، جو مرد زنانہ لباس پہنتا ہے، دونوں ہی ملعون ہیں۔ اللہ امت اسلامیہ کو سیدھی راہ نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہجڑا بننے کی خواہش کرتا ہے، مرد کامل ہے اور عورت بھی کامل ہے لیکن ہجڑا بننا پسند کرتا ہے، ملعون ہے۔ لعن اللہ المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، جو مرد ہیں لیکن ہجڑا پن پسند کرتے ہیں، جو عورتیں ہیں لیکن ہجڑا پن پسند کرتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اخرجوہم من بیوتکم، ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ اللہ کے رسول کی بات کو سوچئے، آج ہمارے عمل کو دیکھیے، ہم باقاعدہ ان کو مال پیش کر کے اپنے گھروں میں لاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ذہنوں کو ٹھیک فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو عورتیں باریک لباس پہن کر بازاروں کی زینت بنتی ہیں وہ بھی ملعون ہیں۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة العنوهن فإنهن ملعونات۔ ایسی عورتیں آئیں گی زمانے کے آخر میں، قیامت کی نشانی ہے، جو لباس تو پہنتی ہوں گی لیکن پھر بھی ان کا جسم واضح ہوگا، علی رؤوسہن کأسنمۃ البخت، اور ان کے سروں پہ جوڑے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے۔ العنوہن، ان پہ لعنت کرو، فإنہن ملعونات، یہ ملعونات ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے اسلام کی عفت و عصمت کو داغدار کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، عورت چونکہ نرم دل ہوتی ہے اور یہ فتنے میں جلدی شکار ہو جاتی ہے، اس لیے قبرستان میں کثرت سے جانے سے اس کو منع کر دیا گیا، لیکن پھر بھی اگر جو عورت جاتی ہے، حسان بن ثابت روایت کرتے ہیں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ زوارات القبور، جو عورت اس طرح مزاروں پہ جاتی ہے، اس طرح قبروں پہ جاتی ہے اور کثرت سے جاتی ہے، لعنت ہے اس عورت پر جو کہ اپنے عقیدے کو بیچ کر آتی ہے، ایمان کو فروخت کر کے آتی ہے۔ عزیزان گرامی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ وفی روایت اخرى ہم فیہ سوا، جو شخص سود دیتا ہے، سود کھاتا ہے یا کھلاتا ہے یا لکھائی کرتا ہے یا گواہ بنتا ہے، چاروں برابر ہیں، اگر وہ جانتے ہیں ان پہ لعنت ہے۔ اللہ امت اسلامیہ کو محفوظ فرمائے۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، شراب پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، پینے والے پر بھی لعنت ہے، پلانے والے پر بھی لعنت ہے، تجارت کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جو اٹھا کے لے جاتا ہے بازار میں اس پہ بھی لعنت ہے، جو اس کی قیمت کو حاصل کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ عزیزان گرامی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، جو فیصلوں میں رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے دونوں پہ لعنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان امور سے محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. ألا لعنة الله على الظالمين وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جو شیطان ہے قیامت تک اس پہ اللہ کی لعنت ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لعن اللہ السارق يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. لعنت اس چور پر جو انڈا چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. کس طرح؟ یا وہ رسی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اس کے دو مفہوم ہیں. ایک تو رسی سے مراد وہ لوہے کی رسی ہے جو کشتیوں کے ساتھ باندھی جاتی ہے، اس کی واقعتاً اتنی قیمت ہوتی ہے. یا رسی عام ہے، پہلے چھوٹی چوری کرتا ہے، عادت بن جاتی ہے، کرتا کرتا اتنا مال چوری کر لیتا ہے کہ واقعتاً اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے. لعنت ہے اس شخص پہ جو ڈھال کو چوری کرتا ہے جو لوہے کی بنی ہوتی ہے جس کی قیمت ربع دینار سے زائد ہوتی ہے. یا ایک انڈے کو چوری کرتا ہے، پہلے چھوٹی چوری کرتا کرتا پھر بڑی چوریوں کی طرف آتا ہے، آخر اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے. اللہ امت اسلامیہ کو محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اتقوا الملاعین الثلاث البرز فی الموارد وقاریۃ الطریق والظل. جو سایہ دار درخت کے نیچے مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، رستوں میں قضائے حاجت کرتا ہے، اور جہاں وہ گھاٹ پہ پانی لینے کے لیے آتے ہیں وہاں قضائے حاجت کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ملعون نہ بنو، اپنے اندر آداب اسلامیہ پیدا کرو، مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنا سیکھو، ان سے دشمنی کرنا چھوڑ دو، نفرت کرنا چھوڑ دو، ان کو تنگ کرنا چھوڑ دو. ایسے امور سے بھی بچ جاؤ جس سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہو. من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہ لعنتهم. جو مسلمانوں کو رستوں میں تکلیف دیتا ہے اس پہ تو لعنت واجب ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ظلم کرنے والا ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین. جو ظلم کرنے والے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لعن اللہ من مثل بالحیوان. جو جانوروں کے ساتھ مصلح کرتے ہیں، کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا اور ہونٹوں کو کاٹ دیا، جو مصلح کرتے ہیں خواہ جانور کے ساتھ ہی کیوں نہ کرے، اللہ کی ان پہ لعنت ہے. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا الدین رحمہ، یہ دین رحمت ہے. اس میں کیسے کیسے قواعد ہیں. ان الملائکۃ لتلعن احدکم اذا اشار الى اخیہ بحدیدۃ وان کان اخاہ لابیہ وامہ. جو شخص اپنے بھائی پہ بھی کوئی پستل یا اس طرح کی چیزیں تانتا ہے، لوہے کی چیز اٹھاتا ہے، فرشتے اس پر بھی لعنت کرتے ہیں. عزیزان گرامی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونہ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والا او عالما او متعلما. دنیا بھی ملعون ہے، سب چیزیں اس میں ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اور سوائے جو اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، اور سوائے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں، سوائے عالم کے، سوائے طالب علم کے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. عزیزان گرامی، جن باتوں کو سنا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. دین جو ہے یہ امن کا نام ہے، یہ لعنت کا نام نہیں. دین رحمت کا نام ہے، زحمت کا نام نہیں. اتنا پیارا دین ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من رحم بعصفور رحمہ اللہ یوم القیامہ. جو ذبح کرتے وقت اب ایک چڑیا کے ساتھ بھی رحم کرتا ہے، قیامت کو اس کے ساتھ بھی رحم کیا جائے گا. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے اور وہ اڑ رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. صحابہ کرام اس کے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ فاختہ جیسی ایک جانور آتا ہے، کھڑکھڑاتا ہے. اللہ کے رسول دیکھتے ہیں
غصے میں آ جاتے ہیں. من فجع هذا بولدها من فجع هذا بولدها, کس نے ان کو تکلیف دی ہے؟ ردوا الیہا ولدها, اس کے بچوں کو واپس کر دو. جانوروں کے ساتھ بھی رحمت کی تلقین کرنے والا دین دین اسلام ہے. میری اللہ سے دعا ہے, اللہ امت اسلامیہ پہ رحمت فرما, اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ اجر عطا فرما. خدا سے ڈرنے والے غیر اللہ سے ڈرنا جانتے. یہ وہ نوجوان ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا, اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور, کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں.